آج کے دور میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ یہ سب کام کر لیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی پھر دوبارہ سے ہری بھری ہو جائے گی۔ ریمشا ایک عام سی گھریلو خاتون تھی، 3 بچوں کی ماں۔ سارا دن گھر کے کام، بچوں کا شور اور شوہر کی شکایات۔ صبح سے رات ہو جاتی مگر اس کے لیے ایک لمحہ بھی اس کا اپنا نہ ہوتا۔ ہر دن ایک جیسا لگتا، ہر رات بے چینی سے بھرپور۔ وزن بڑھ چکا تھا، سانس چڑھنے لگی تھی، نیند آتی نہ تھی اور دل میں ایک عجیب تھکن بس چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ اتفاقاً یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھتی ہے، صرف 30 منٹ کی واک تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسے ہنسی آئی، پر جانے کیوں اگلی صبح وہ جاگ جاتی ہے، چادر اوڑھتی ہے، جوتے پہنتی ہے اور باہر نکلتی ہے۔ صبح کی تازہ ہوا، خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتی ہے۔ پہلے دن سانس پھولتی ہے، دوسرے دن پسینے آتے ہیں، تیسرے دن ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، لیکن چوتھے دن وہ کچھ عجیب محسوس کرتی ہے، ایک اندرونی سکون، جیسے جسم کے ساتھ اس کا دل بھی جاگنے لگا ہو۔ 2 ہفتے بعد اس کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، چہرے پر تازگی، دل میں ہلکا پن، نیند بہتر، موڈ خوشگوار اور وزن بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ اب وہ ہر صبح چلتی ہے، لیکن اب صرف جسم کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی سہیلی نے پوچھا، ریمشا تمہاری زندگی میں ایسا کیا بدلا ہے کہ تم اتنی پیاری نکل آئی ہو؟ ریمشا مسکرائی اور بولی، زندگی رکی ہوئی تھی، میں چلنے لگی تو وہ زندگی بھی چلنے لگی۔ آپ سب کے لیے ایک سبق ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں تازگی چاہتے ہو تو خود کو حرکت دو۔ واک صرف جسم کی نہیں، روح کی غذا ہے۔ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ تمہیں واپس وہ دے سکتا ہے جو تم نے دنیا داری میں کھو دیا ہے۔ اگر آپ واک کرنا روزانہ کا معمول نہیں بنا پاتے تو ویکینڈ کے 2 دنوں میں ہی صحیح خوب لمبی واک مار لیا کریں۔ دوران خون والی گاڑی کے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا کر اس گاڑی کو بھگانا ضروری ہے۔ خون کو بدن کی نس نس تک پہنچانا، صحت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ خون میں جگہ بجگہ گانٹھیں پڑ جاتی ہیں، بلڈ کلاٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ واک کرنے سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ دماغ کی باریک ترین شریانوں تک خون پہنچتا ہے تو طبیعت ایٹومیٹکلی حشاش بشاش ہو جاتی ہے، ڈپریشن چھٹ جاتا ہے، صحت مند، مثبت اور تخلیقی خیالات کی یلغار سی ہونے لگتی ہے، موڈ یکسر بدل جاتا ہے اور خوشگوار ہو جاتا ہے، مسائل کے نت نئے حال نظر آنے لگتے ہیں اور چڑچڑاہٹ جاتی رہتی ہے۔ پیدل چلنے یا تھوڑی دیر بیڈمنٹن وغیرہ کھیلنے جیسی ایکٹیویٹی کو خوب انجوائے کیا کریں، جیسے کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں، اور اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو لانگ لائف جینا چاہتے ہیں، آپ کا گزارا ممکن نہیں، نتیجن آپ دیکھیں گے کہ گھر میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے ہنسی خوشی اور جوش و خروش والی فضا پیدا ہوتی ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں پیدل چلنے کو وقت نکالنا خوبصورت ترین جہاد ہے۔ بدن کے تھکے ہارے کیمیائی نظام اندر بھونچال آ جاتا ہے، دل سے جڑی شریانوں میں لہو کی گردش کا میسر آنا گویا زندگی کے ماہ و سال کا بڑھ جانا ہے۔ آپ یقین جانیں، ہمارے ہاں 1000 افراد میں سے کوئی 900 افراد اس نوع کی لاشعوری خودکشی کرنے میں مصروف عمل ہیں، ورنہ پاکستان میں صحت مند زندگی کی اوسط عمر 58 برس نہ ہوتی۔ ایسا کیوں ہے کہ جرمنی یا امریکہ جیسے ممالک میں ہم 80 اور 90 سالہ بندے کو جاگنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں؟ روزانہ 8 کلومیٹر سائیکل چلانے والے 90 سالہ نوجوان وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔
ہمارے یہاں موبائل نے دنیا کو بیٹھ کر چلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان سے متعلق سٹڈیز اور اعداد و شمار کے مطابق یہاں قبل از وقت موت کے بڑے اسباب میں سر فہرست ہیں، یعنی دل کی شریانوں میں خون کا مناسب مقدار میں نہ پہنچنا، اس میں چکنائی سے بنی مرغن غذائیں اور مسالہ جات کا استعمال تو کنکریٹ کرتے ہی ہیں، واک کلچر یا فزیکل ایکسرسائز کی کمی سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں معروف استاد سکندر حیات بابا نے ایک مختصر پوسٹ لگائی جس کا متن قابل توجہ ہے۔ کل رات میں نے امراض قلب والے وارڈ میں جو کچھ دیکھا چشم کشا ہے۔ اب اگر مجھ میں حیا ہوئی تو روزانہ آدھ گھنٹہ لازمی پیدل چلا کروں گا، چاہے کانٹوں پر ہی چلنا پڑے۔ یہ تھی ان کی آنکھوں دیکھی حال۔ اور اشیاء سے پرہیز کروں گا، بازاری اشیاء سے پرہیز کروں گا، خود اپنے گھر میں بنی زیادہ چکنائی اور مرچ مسالے والی چیزیں بھی نہیں کھاؤں گی، سافٹ ڈرنکس سے اتنا دور رہوں گی گویا شراب کی طرح وہ حرام ہوں، صرف سلاد اور ہری بھری سبزیاں کھاؤں گی، وہ بھی کوشش کر کے زیادہ تر کچی یا پھر جو زیادہ جلائی گئی نہ ہو۔ رات کسی صورت 10 بجے کے بعد نہیں جاگوں گی، چاہے جاگنے پر مجھے بہت سارا انعام ہی کیوں نہ مل رہا ہو۔ نماز کی ہر صورت پابندی کروں گی۔ المختصر واک کرنے سے دل کی صحت میسر آتی ہے، جسے طبی زبان میں کارڈیو ویسکولر فٹنس کہتے ہیں، اور پھیپھڑوں کی صحت جسے پلمونری فٹنس کہتے ہیں۔ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے یقیناً ان باتوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ایک طالب علم کے لیے واک کرنا کھانا کھانے سے بہت زیادہ اہم شے ہے۔ سست پڑے رہنے سے آدھے دماغ تک خون پہنچتا ہے، ذہن پڑھائی جیسی پیچیدہ مشقت گوارا کرنے سے انکار کر دیتا ہے، نیز پڑھا ہوا یاد کیا ہو، پڑھائی کا مواد دماغ کی تختی پر جم ہی نہیں پڑتا۔ بچوں کو بتائیں کہ برین سیلز پر ایسی پڑھائی کا نقش گہرا نہیں ہو پاتا۔ سٹیز میں مشغول بچہ اگر یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے تو اسے بادام کھلانے سے زیادہ کچھ دیر کھیل کود والا ایکسپوز دینا ضروری ہے، کیونکہ بچہ جب ایکٹیو ہوگا دماغی طور پر تو وہ یقیناً پڑھائی میں بھی زیادہ اچھی طرح پرفارمنس دے سکے گا۔ کم سے کم کچھ دیر ذرا تیز قدموں چلنا نماز کی طرح فرض خیال کریں۔ امریکہ میں محکمہ صحت اپنے شہریوں کو تجویز کرتا ہے کہ صحت مند رہنے کو 10,000 سٹیپس روزانہ پیدل چلا کریں۔ اب موٹے موٹے امریکی اس بات پر کتنا عمل کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا غرض، تاہم میں نے اپنے ہاں ایک اچھی روٹین یوں استوا کی کہ پہلے پہل ذہن کو اعداد و شمار کے ساتھ ہک کر کے ذرا ناپ تول کر واک کرنا شروع کی۔ نوٹ کیا کہ ذرا مناسب رفتار سے چلوں تو میں 4 منٹوں میں 1000 قدم پورے کر لیتی ہوں، یعنی 8 منٹ میں 2000 قدم، اور 12 منٹ میں 3000 قدم، یعنی 24 منٹوں میں 6000 قدم، لگ بھگ 40 منٹوں میں 10,000 قدم بآسانی پورے ہو جاتے ہیں۔ گویا 10,000 سٹیپس کا سادہ سا مطلب ہے 40 منٹ کی واک۔ آپ چل پڑیں تو اتنے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں جو افراد ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر وہ یہ ٹارگٹ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو صبح سے ظہر تک کے بیچ کسی طور پر 5,000 قدم پورے کرائے جا سکتے ہیں، یعنی 7-8 منٹ کی واک بنتی ہے۔ پھر عصر سے مغرب کے بیچ، پھر مغرب کے بعد کھانے سے پہلے یا کچھ دیر بعد۔ زندگی میں سکون اور خوشی کا مطلب ہے صحت مند ہونا۔ ایک غریب مگر صحت مند فرد ہی اپنی غربت سے لڑ سکتا ہے، اور ایک صحت مند امیر ہی اپنی امارت کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ ایمان کے بعد صحت اس زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کا مطلب ہے بعد از موت جی اٹھنے
اور اپنے کیے پر خدا کی عدالت کا سامنا کرنے کے احساس کے ساتھ جینا، جبکہ صحت کا مطلب ہے دستیاب وسائل اور وقت کو استعمال میں لانے کی طاقت اور صلاحیت۔ صحت کی قدر کریں، اگر صحت مند ہیں تو جینے کا لطف ہی آ جائے گا۔ اور روزانہ کچھ دیر پیدل چلنا اپنا معمول بنائیں۔ یہ واک کلچر اپنی زندگی میں یوں اپنائیں کہ دنیا آپ کے دیکھا دیکھی اس کلچر کو اپنانا شروع کر دے۔ یوں آپ کی واک ریپلائی ایفیکٹ پیدا کرے گی، ایک لہردار ہلکا تاثیر۔ یہ واک صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ واک کرنا ایک نہایت آسان اور مؤثر جسمانی سرگرمی ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ذیل میں واک کے چند اہم فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی 2 گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ جسمانی صحت کے فائدے: دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ روزانہ چہل قدمی دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھتی ہے، بلڈ پریشر کم کرتی ہے اور دل کے امراض سے بچاتی ہے، اور آپ بہت کم ہی بیمار رہتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں مددگار: روزانہ 30 منٹ تیز قدموں سے چلنا کیلوریز کو جلانے میں مدد دیتا ہے اور موٹاپے سے بچاؤ کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے موٹاپے کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ واک کو اپنا معمول بنا لیں۔ شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ واک کرنے سے انسولین کا استعمال بہتر ہوتا ہے، جس سے ٹائپ ذیابیطس کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ آج کل لوگوں کو پٹھوں کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ واک کریں۔ واک کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کی سختی کم ہوتی ہے اور آسٹیوپوروسس جیسے امراض سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد واک کرنے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور قبض جیسے مسائل بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ذہنی صحت کے فائدے: ذہنی دباؤ اسٹریس میں کمی، فطرت کے ساتھ چلنے سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ڈپریشن انزائٹی میں بہتری: باقاعدہ چہل قدمی دماغ میں مثبت کیمیکلز کو متحرک کرتی ہے جو ڈپریشن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ تو واک کو اپنا معمول بنا لیں۔ نیند بہتر ہوتی ہے۔ واک کرنے والے افراد کو عام طور پر گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ یادداشت میں بہتری آتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ باقاعدہ واک دماغ کے افعال کو بہتر بناتی ہے اور یادداشت کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ بزرگوں کے لیے خاص فائدے: بڑھاپے میں جسمانی توازن بہتر ہوتا ہے، ہڈیوں کے بھربھرا پن سے بچاؤ ہوتا ہے اور گھٹنوں میں جو تکلیف ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ تنہائی اور بوریت سے نجات مل جاتی ہے۔ اب کتنی دیر واک کرنی چاہیے یہ بھی دیکھ لیں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ تیز قدموں سے واک کرنا نہایت ہی مفید ہے۔ اگر ایک ساتھ ممکن نہ ہو تو 10-10 منٹ کے 3 حصوں میں بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ واک واقعہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں، اپنا لائف سٹائل بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج سے ہی واک کو اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں۔ جس طرح آپ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس طرح واک کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور روٹین سے مارننگ واک کیا کریں۔ اگر آپ میری بات سے 100% متفق ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔